الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن الکریم اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، 2 حرف پڑھیں گے 20 نیکیاں ملیں گی، 3 حرف پڑھیں گے 30 نیکیاں ملیں گی، یعنی کہ جتنے حرف پڑھے جائیں گے اتنی نیکیاں زیادہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں 19 کلمات ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ لہذا آپ شوق سے قرآن پاک پڑھیے، سنیے، سمجھیے کہ اللہ پاک ہمارا پیارا پیارا معبود ہمیں قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے۔ آئیے آج ہم قرآن پاک کی بہت پیاری سورۃ الضحیٰ تلاوت، ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والضحیٰ چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ ما ودعک ربک وما قلی کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔
سورۃ ضحیٰ مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمے، 172 حرف ہے۔ شان نزول: ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے بطری کے تان کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکرو جانا۔ اس پر سورۃ ضحیٰ نازل ہوئی جس وقت کہ آفتاب بلند ہو، کیونکہ یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے۔ مسئلہ: چاشت کی نماز سنت ہے اور اس کا وقت آفتاب کے بلند ہونے سے قبل زوال تک۔ امام صاحب کے نزدیک چاشت کی نماز 2 رکعتیں ہیں یا 4 ایک سلام کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد دن مراد ہے اور اس کی تاریکی عام ہو جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور شب کنایہ ہے آپ کے گیسوئے عنبرین سے، یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض مورد خیر اور تمام انبیاء رسول پر تقدم اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آتی۔ اور مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان فرمائے کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا، عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ساعت بساعت آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں، کمال نفس اور علوم اولین و آخرین اور ظہور امر اور الہ دین اور وہ فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئیں اور صحابہ میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، اور دعوت کا عام ہونا اور اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا اور آپ کی امت کا بہترین امم ہونا اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ، مقام محمود، جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اللہم امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے۔ جبرائیل نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، عرض کیا کہ تیرے یہ حبیب کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کو گرہ خاطر نہ ہونے دیں گے۔
حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیات و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہگاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا رتبہ اولا ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے ابتدائی حال سے آپ پر فرمائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے۔ حمل 2 ماہ کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے مدینہ شریف میں وفات پائی، اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت متکفل آپ کے دادا عبد المطلب ہوئے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی۔ جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو، جو آپ کے حقیقی چچا تھے، آپ کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی۔ ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یتیم بمعنی یکتا و بے نظیر کے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے در یتیمہ۔ اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عز و شرف میں یکتا بے نظیر پایا اور آپ کو مقام کرم میں جگہ دی، اور اپنی حفاظت میں آپ کے دشمنوں کے اندر آپ کی پرورش فرمائی، اور آپ کو نبوت اور رسالت کے ساتھ مشرف کیا۔ خازن و جمیل روح البیان اور غیب کے اسرار آپ پر کھول دیے، اور علوم مکان و ما یکون عطا کیے، اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت کیا۔ مفسرین نے ایک معنی اس آیت کے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا کہ اب آپ اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر نہیں رکھتے تھے، تو آپ کو آپ کے ذات و صفات اور مرتبات و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔ مسئلہ: انبیاء علیہ السلام صاحب معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے قبل بھی، نبوت سے بعد بھی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے صفات ہمیشہ سے عارف ہوتے ہیں۔ دولت و قناعت عطا فرما کر بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ تونگری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی تونگری نفس کا بے نیاز ہونا، جیسا کہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ یتیموں کو دباتے اور ان پر زیادتی کرتے تھے۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یا کچھ دے دو یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ عذر کر دو۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائل سے طالب علم مراد ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اور جو اس کی حاجت ہو اس کا پورا کرنا، اور اس کے ساتھ ترش روئی بدخلقی نہ کرنا چاہیے۔ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ قرآن پاک لازمی پڑھیے، نماز پڑھیے۔ نماز نہ پڑھنے کی کچھ وعیدیں سنتے ہیں۔ دو جہان کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ 30 سورۃ المعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان سورۃ المعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں، نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں: کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی بے پرواہی سے پڑھنا۔ جہنم کی خوفناک وادی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز تو وہ بھی اس گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کریں۔ ایک نماز قضا کرنے والا بھی فاسق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 110 پر بیان فرماتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز بھی قصداً بلا عذر شرعی دیدہ و دانستہ قضا کرے، فاسق و مرتکب کبیرہ مستحق جہنم ہے۔ سر کچلنے کی سزا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، آج رات 2 شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔
ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ عز و جل، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی گئی کہ آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ تھا جس نے قرآن پڑھا، پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مسلمانوں، بہت پیاری نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا حکم ہے جو ہم پر فرض کیا گیا۔ نماز ہم پہ 5 وقت فرض کی گئی، لہٰذا اپنا 5 وقت نماز کے لیے ٹائم ضرور نکالیے، کیونکہ اس کی پوچھ ہم سے ہی ہونی ہے، اس کا جواب ہم نے ہی دینا ہے، اور مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ لہٰذا نماز ضرور پڑھیے، نماز پڑھتے رہیے، دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق شوق اور محبت سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے پیارے پیارے واقعات، تلاوت، ترجمہ تفسیر کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل سکون قلبی کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، دوسروں کو شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔